السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ معزز و مکرم، منتظم و منصرم فضیلت الشیخ محمد علی جامعی حفظہ اللہ من کل سوء و مکروہ، لائق احترام شیخ مجیب الرحمن، شیخ فیضان، شیخ الطاف جامعی، شیخ سمیع اللہ حفظہم اللہ من کل مکروہ و من کل سوء، ذمہ داران مسجد، نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ تکریم ہے، تکریم کا پروگرام ہے، اعزاز کا پروگرام ہے، عزت افزائی کا پروگرام ہے، ہمت افزائی کا پروگرام ہے۔ پس منظر ہے وہ علم کی اہمیت، ان کو جو مقام ملا ہے اور جو بلندی اور رفعت ملی ہے وہ علم کی وجہ سے۔ علم ایک بہت بڑی چیز ہے، علم کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی علم کے بغیر زندہ ہے تو وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، اور اس کا احساس اس انسان کو خود ہوتا ہے جو علم سے عاری اور خالی ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اے کاش میں پڑھ لیا ہوتا۔ اسی مناسبت سے لوگ جو علم سے عاری اور خالی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ میں کیا بھی نہیں کر سکا، کیا بھی نہیں پڑھ سکا، تو پڑھ لے کر وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ڈالتے ہیں۔ علم ایک بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کس بات کی گواہی؟ یعنی توحید کی گواہی، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی گواہی، اللہ رب العالمین عبادت کا مستحق ہے، وہی حقدار ہے، اس بات کی گواہی اللہ نے خود دیا ہے اور فرشتوں نے بھی دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اہل علم نے دیا ہے، عالموں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، جن کے پاس علم ہے ان کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑے شرف کی بات ہے، فضل کی بات ہے، علم کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو صاحب ایمان ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جو مسلمان ہے، مسلمانوں کا مقام اللہ نے بڑھایا ہے، ایمان والوں کا درجہ اللہ نے بلند کیا ہے، اور جن کے پاس علم ہے ان کا بھی مقام بلند ہے۔ صاحب علم، صاحب ایمان، یہ دونوں بہت بڑے ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس موقع پہ جب اللہ رب العالمین نے پیدا کرنا چاہا، بنانا چاہا، تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو دنیا میں جا کر کے خونریزی کریں گے، لڑیں گے، بھڑیں گے، تکرار کہیں گے، بحث کریں گے، آپس میں مار لیں گے۔ ہم لوگ تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ بہت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، انسانوں کے پیدائش کی جو حکمت مجھے معلوم ہے تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ انی اعلم، میں جانتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میرے پاس علم ہے، تم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے کو غالب کیا، اللہ کا فیصلہ غالب رہا اور فرشتوں کی بات کا انکار کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے رکھے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے نام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وہ نہیں بتا سکے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آدم علیہ السلام نے بتایا یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ پانی ہے، یہ رکابی ہے، پلیٹ ہے، یہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ جتنی چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیے تھے، علم دیا تھا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اس سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ علم بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کا فیصلہ چلتا ہے، انہی کی بات چلتی ہے۔ آج جو حکومت ہے، جو سلطنت ہے، یا قدیم زمانے میں جو حکومتیں تھیں، یا آج جو حکومت ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو، جو اہل علم ہے، جن کے پاس علم ہے، ان کی بات چلتی ہے۔ مسلم قوم پڑھنے لکھنے میں پیچھے ہے، اس لیے ان کی بات نہیں چلتی۔ جب ہم زیادہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، صاحب علم بنائیں گے، علم کی زیور سے ان کو آراستہ کریں گے، تب ہمارا بھی چلے گا۔ چلنے کے لیے، اپنی حکومت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ انسانوں کی پیدائش کی حکمت اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ ان لوگوں کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوا کہ نہ پیدا کرو نہ بناؤ۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے۔ اسی علم کے چشم و چراغ مولانا ہیں ہمارے۔ اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ نیٹ پہ میں نے ایک اقتباس پڑھا ہے، کچھ باتیں پڑھی ہیں، لیکن اس کی استنادی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ بس ایسے ہی استفادہ کی غرض سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب وہ قول منسوب کیا گیا ہے، اس کی سند مجھے معلوم نہیں۔ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس نے مجھے ایک بات سکھا دی، جس نے مجھے ایک بات سکھا دی، میں اس کا غلام ہوں۔ اب وہ چاہے مجھے بیچے یا آزاد کر دے، میں اس کا غلام ہو گیا۔ 1 مہینہ تک حافظ صاحب نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، نماز پڑھائی ہے، درس دیا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن کے نکتے بیان کیے ہیں۔ دروس قرآن، دروس الحدیث کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں جو پس مردگی تھی اور جو مردہ دل تھے ان لوگوں کو زندگی بخشی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ سب ان کے غلام ہو گئے۔ اب حافظ صاحب کے اوپر ہے کہ چاہے تو آپ لوگوں کو آزاد کرائیں، چاہے تو آپ لوگوں کو بیچ دیں، چاہے تو آپ لوگوں کو اپنا اسیر بنا کے رکھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کا غلام ہو گیا جو مجھے ایک بات سکھا دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ ایک دوسرے عالم نے کامنٹ کیا ہے، کہا ہے کہ جس نے مجھے ایک بات سکھائی ہے اس کا ہدیہ یہ ہے کہ میں اس کو 10,000 درہم دوں۔ 10,000 درہم بولے تو کتنا ہوتا معلوم ہے؟ ذرا نوجوانوں سے پوچھے تو نے بولی 20 کو 3,500 روپے۔ ایک بات سکھانے کا ہدیہ، سلا نہیں، بدلہ نہیں، ہدیہ، تکریم۔ تو یہ ایک تکریم ہے، ہم لوگ ان کی تکریم میں یہ پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا سلا نہیں ہے، ان کا بدلہ نہیں، ان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک تکریم ہے، ایک اعزاز ہے۔ تو اس سے آپ سارے لوگوں کو، اور جہاں تک ہماری بات جا رہی ہے جائے گی، ان سارے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ حافظوں کی، عالموں کی اور علم سے استوار رہنے والے، منسلک ہونے والے سارے لوگوں کی قدر کریں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، من استخف بالعلماء، جو عالموں کی ناقدری کرتا ہے، عزت نہیں دیتا، اس کی آخرت بگڑ جاتی ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ آدمی سزاؤں میں چلا جاتا ہے، عذاب میں چلا جاتا ہے۔ جو اہل علم کو عزت نہیں دیتا، قرآن کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، جو علم سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے علماء کو آپ اپنے سر کا تاج بنائیے، ایسے لوگوں کو اپنے سر کا تاج بنائیے، ان کو سلام کیجئے اور ان کے ادب و احترام میں اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کے رکھیے۔ یہ ہماری امت کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو علم کی قدر کریں گے، اہل علم کی قدر کریں گے، آخرت بنے گی اور بہت سارے عذاب سے آدمی چھٹکارا پائے گا۔